عزیز سامعین محترم، اس ماہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس مبارک ہے، تو لہٰذا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سفر کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ سفر محبت ایسا تھا جس میں حضرت ابوبکر صدیق کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور وہ بڑے کٹھن مراحل سے گزرتے ہوئے آپ نے وہ سفر کیا۔ یہ ہجرت کا سفر تھا، آپ مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے۔ تو پہلے سب سے اس آیہ مبارکہ کے اندر کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں قرآن کی فصاحت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو تحقیق اللہ نے ان کی مدد کر دی ہے۔ یعنی غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر کچھ لوگ نہیں ساتھ تھے تو فرمایا کہ اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو نکالا، مکہ شریف سے نکالا، تو ثانی سنین اذ ہما فی الغار، تو دونوں میں سے دوسرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، غار سے مراد غار ثور ہے۔ اس یقول لصاحبہ، جب اپنے دوست سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکون اور تسکین حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر نازل فرمائی، وایدہ، اور مدد کی ان کی، بجنود، ایسے لشکروں سے لم تروها، جن کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی جو بات تھی اس کو پست کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات سب سے بلند رہتی ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اچھا، ایک اس آیے مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تقریباً 13 مرتبہ ذکر ہے۔ کتنے مرتبہ جی؟ 13 مرتبہ ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقریباً 7 مرتبہ ذکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تقریباً 6 مرتبہ ذکر ہے۔ وہ جگہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، 3 جگہ پہ دونوں کا اکٹھا ذکر ہے۔ 3 جگہ کے اوپر دونوں ہستیوں کا اکٹھا ذکر ہے، جیسے ثانی سنین، دونوں میں سے دوسرا، تو دونوں سے مراد حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کا اکٹھا ذکر ہے۔ پھر یہاں اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے۔ ہما ضمیر ہے، یعنی ضمیر کہتے ہیں جو ناؤن کی جگہ پہ پروناؤن آتا ہے اس کو کہتے ہیں، تو یہاں بھی جو پروناؤن ہے 2 کے لیے، یہاں بھی دونوں کا اکٹھا ذکر ہے۔ پھر تیسری جگہ جہاں اکٹھا ذکر ہے ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہاں بھی ضمیر متصل ہے اور یہ متکلم کی ہے، یعنی جس کو ہم انگلش میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں، فرسٹ پرسن پلورل، یہاں پہ ذکر کیا کہ یہاں بھی اکٹھا ذکر ہے۔ تو 3 جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دونوں ہستیوں کا اکٹھا ذکر کیا، دونوں کا ہی ذکر کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کا علیحدہ طور پر ذکر ہے، جیسے نمبر 1 ثانی سنین، دونوں میں سے دوسرا، یہاں پہ حضور علیہ السلام اکیلے ذکر کیے، نمبر 1۔ نمبر 2 اذ یقولو، جب وہ فرما رہے تھے، تو یقولو کی جو ہوا ضمیر ہے اس میں بھی حضور علیہ السلام مراد ہے، دوسری جگہ سرکار کا علیحدہ ذکر۔ لی صاحبی، اپنے دوست سے کہا، اپنے صاحب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، تو یہ ضمیر جو ہے اس میں بھی سرکار اکیلے مراد ہے، یعنی یہ 3 جگہ ہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ ذکر کیا، 3 جگہوں پہ اکٹھا کیا، 3 جگہ پہ علیحدہ۔ پھر اسی آیت میں 4 وہ جگہ جہاں سرکار کا بالکل علیحدہ ذکر کیا،
ان لا تنصروہ میں جو ہو ضمیر ہے یہاں سرکار کا ذکر ہے، فقد نصرہ اللہ میں ہو ضمیر پہ ذکر ہے، پھر اسی طرح اذ اخرجہ الذین میں ذکر ہے، پھر اسی طرح ایدہ کی جو ہو ضمیر ہے، ایدہ ہو ضمیر ہے، اس میں بھی حضور علیہ السلام مراد ہے۔ تو یہاں 3 اور 4 7 وہ جگہ ہیں جہاں حضور علیہ السلام کا اللہ نے علیحدہ طور پہ ذکر کیا، اور 3 جگہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ذکر کیا۔ اب اسی آیہ مبارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا بھی علیحدہ طور پہ ذکر ہے، جیسے کہ یہاں فرمایا کہ لی صاحبہ، کہ اپنے دوست سے، صاحب سے مراد متفق یہ قول ہے اہل تشیع کا بھی اہل سنت کا بھی، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا انکار کرنا، اگر کوئی بندہ کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق صحابی نہیں تھے تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی صحابیت کا ذکر قرآن پاک میں یہ فضیلت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ اسی طرح لا تحزن، اس میں انت ضمیر جو مستتر ہے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق علیحدہ طور پہ مراد ہے۔ اسی طرح فانزل اللہ السکینۃ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اور سکون ان کے اوپر نازل کیا، علیہ کی ہی ضمیر سے مراد کی حضرت ابوبکر صدیق کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا بھی 3 طرح سے علیحدہ ذکر کیا۔ اچھا، اب میں یہ چیزیں آپ کے سامنے جو میں نے بیان کی ہیں، میں نے اس لیے یہ بیان کی ہیں تاکہ آپ کو بتایا جائے قرآن کا کتنا بڑا یہ معجزہ ہے۔ ایک آیت 11 مرتبہ ذکر، حضور علیہ السلام کا علیحدہ 7 مرتبہ ذکر، اکٹھا 3 مرتبہ ذکر، وہ 10 مرتبہ سرکار کا، حضرت ابوبکر صدیق کا علیحدہ طور پہ وہ ذکر ہے۔ تو یہ اتنی فصاحت و بلاغت، ابھی تو صرف آپ کو میں نے وہ ضمیروں پر ذکر ہی صرف کیا ہے۔ اب آپ لگائیں کہ یہ وہ قرآن پاک ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کا یہ چیلنج ہے، ہمسا ہے تو کوئی سامنے آئے۔ اب مسلمان نے سر اٹھا کے فخر سے کسی بھی عیسائی کو، یہودی کو چیلنج کرے، ہمارے قرآن پاک جیسی آیت بھی لے کے نہیں لا سکتا، ایک آیت بھی نہیں لا سکتا، نہ ہی لا سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یاد رکھیں، سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، ہاتھ شل ہو جائیں گے، لیکن قرآن کا مثل سے نہیں لا سکتا۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے انا اعطیناک الکوثر، ایسی کوئی بنا کے نہیں لا سکتا، جو فصاحت و بلاغت قرآن پاک کے اندر وہ نہیں لا سکتا۔ تو یہاں اس آیہ مبارکہ میں ایک عظیم سفر کے بارے میں ذکر ہے۔ سفر کیا تھا، اس کی وجہ کیوں پیش آئی، حضور علیہ السلام مکہ شریف سے مدینہ ہجرت کر کے کیوں گئے؟ کافروں کا ایک جلسہ ہوا جس کا نام دار الندوہ، یعنی جگہ مجلس مشاورت ان کی ہوئی۔ وہاں مشورہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فین فالوئنگ بڑھ رہی ہے، آپ کے چاہنے والے بڑھ رہے ہیں، ان کو روکا کیسے جائے؟ اب یہ سب سے بڑی پرابلم تھی۔ اب وہ سارے کافر اکٹھے ہوئے ایک چھت کے تلے۔ حضرت امام ابن جریر وہ فرماتے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، کہتے کہ جب وہ سارے چھت کے نیچے کافر بیٹھے سوچ و بچار کرنے لگے تو ایک عجیب و غریب سفید کپڑے پہنے ہوئے سفید داڑھی والا بابا بھی وہاں بیٹھا ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا، کہا تم کون ہو؟ تم تو یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ اس نے کہا میں باقی یہاں کے رہنے والا نہیں ہوں، میں شیخ نجد ہوں، نجدیوں کا شیخ ہوں، میں نجد سے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ شیطان تھا جو انسان کے روپ میں وہاں آیا تاکہ میں بھی وہاں مشاورت میں شامل ہو جاؤں۔ اب مشاورت شروع ہو گئی۔ مشاورت کے اندر پہلا ایک مشورہ دیا کہ حضور علیہ السلام کو روکنا چاہتے تو ان کو قید کر لیا جائے، جیسے کہ زہیر اور نابغہ بڑے شعراء جب ان کی جو باتیں حدیثیں بڑھ گئی ان کو قید کر کے قید کے اندر وہ مر گئے، تو لہٰذا حضور علیہ السلام کو قید کر لیا جائے۔ یہ شیخ نجد بولا کہا نہیں خبردار، ان کو قید نہیں کرنا، ان کے چاہنے والے اتنے جانثار ہیں وہ جیلیں توڑ کے ان کو چھڑا کے لے جائیں گے، لہٰذا ان کو قید نہیں کرنا، یہ غلطی نہیں کرنی۔ اچھا، پھر وہاں مشاورت کے درمیان ایک اور مشورہ آیا، چلو ایسا کرتے ہیں ان کو شہر بدر کر دیتے، ملک سے نکال دیتے۔ نہیں، شیخ نجد بولا یہ بھی نہیں کرنا، ان کو یہاں سے نکالنا بھی نہیں۔ کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا اس کی زبان کتنی شیریں ہے، اس کی بولی کتنی پیاری ہے، اس کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، وہ جہاں جاتا ہے سارے اس کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔
لہٰذا تم نے شہر سے نہیں نکالنا، وہ جہاں جائے گا سارا شہر اپنے طرح بنا لے گا، لہٰذا ان کو ملک سے بھی بدر نہ کرو۔ اچھا پھر جب دونوں مشورے رد ہو گئے تو پھر اس امت کا جو فرعون تھا، جو سرکار نے فرمایا تھا میری امت کا بھی ایک فرعون ہے جس کا نام ابو جہل تھا، وہ بولا، اس نے کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، ایسا کمال کا مشورہ دیتا ہوں، سن کے حیران ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ کہا کیا؟ اس نے کہا تم ایسے کرو، ہم پورے جتنے بھی قبیلے قریب کے سب میں سے ایک نوجوان لیتے ہیں اور ننگی تلواریں لے کے حضور علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، وہاں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک اکٹھے مل کے حملہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیں گے۔ تو اس طرح جب قصاص کی باری آئے گی تو اہل قریش جو ہے وہ کسی ایک سے تو قصاص وہ لے سکتا ہے، سارے قبیلوں سے کیسے قصاص لے گا؟ لہٰذا مدعا ہی غیب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سب نے اتفاق کیا، شیخ نجد نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، شیطان نے کہا تم ایسا ہی کرو کہ سارے اکٹھے کرو، سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جا کے حملہ کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے سارا معاملہ پہلے بتا دیا، آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بتا دیا کہ ابوبکر تیار رہنا، ہم نے کسی رات ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف جانا ہے۔ اب تیاریاں شروع ہو گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹنیاں پالنا شروع کر دیا۔ اب جس رات کافروں نے گھیراؤ کرنا تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کو بلایا، میں کہ علی ہم جا رہے ہیں اور یہاں لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، تم صبح جب ہوگی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی آ جاؤ، مدینہ شریف تم بھی آ جاؤ۔ اب دیکھیں سارا مکہ حضور علیہ السلام کا دشمن ہے، لیکن دشمن ہونے کے باوجود امانتیں بھی حضور کے پاس ہی رکھ رکھے۔ کیسی کمال کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یعنی بیگانے دشمن بھی ہیں لیکن امانتیں بھی حضور کے پاس رکھ رکھے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کو فرمایا آپ سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلنے لگے سارے کافر ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں لی، ریت لی اپنے ہاتھ میں، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، باہر نکلے اس طرح کافروں کی طرف پھینکی وہ کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ پایا۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے سیدھا ابوبکر صدیق کے گھر میں آئے۔ اب سفر محبت شروع ہونے لگا، یہاں سے سفر عشق شروع ہونے لگا۔ اللہ ہمیں بھی حضرت ابوبکر صدیق جیسا عشق عطا فرمائے، ان جیسی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے، جان ساری ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ نے آ کے دروازہ بھی نو کی کیا تو حضرت ابوبکر صدیق سامنے کھڑے تھے۔ میں ابوبکر سوئے نہیں ہوں؟ عرض کیا حضور جس رات سے آپ نے مجھے اشارہ دیا ہے اس رات سے میں نے سونا ہی ختم کر دیا۔ میں نے کہا کسی رات کسی بھی وقت سرکار تشریف لائیں گے، میں آپ کا انتظار پہلے کر رہا ہوں۔ کہا حضور ایک اونٹنی ادھر ہے، ایک گھر کی بیک سائیڈ پہ ہے، چلے ہم سفر شروع کرتے ہیں، غار ثور کی طرف چلتے ہیں، جبل ثور کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جو حضرات وہاں پہ جبل ثور کو غار ثور کو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے آج بھی وہاں جانا کوئی عام کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اور اس دور میں جب رستہ بھی کوئی نہیں تھا، پرپیج رستے تھے، اس دور میں جانا بہت ہی مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا۔ اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب سفر شروع کر لیا۔ اب اس معاملے میں یہ ایسا گھرانہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، ایک تو کیا سارا گھرانہ ہی سرکار کی خدمت میں لگا ہوگا، آپ کا بیٹا کیا، بیٹی کیا، بیوی کیا، غلام کیا، سارے وہاں پہ مددگار ہیں۔ کیسے مدد کی؟ آپ کا جو بیٹا تھا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ سارا دن کافروں کے ساتھ گھومتا پھرتا اور ان کی باتیں اکٹھی کرتا اور جا کے رات کو غار ثور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بتاتا۔ آپ کا جو غلام تھا ابوبکر صدیق کا عامر بن فہیرہ اس کا نام تھا، وہ بکریاں چراتا۔ اچھا وہ سارا دن بکریاں چراتا، ساتھ انفارمیشن اکٹھی کرتا اور پھر شام کے وقت اپنی بکریاں لے کے غار ثور کے پاس چلے جاتا، بعد دودھ نکالتا سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا۔
آپ کا بیٹا عبد الرحمان کیا کرتا، وہ جو پیچھے سے نشانات بکریوں کے ہوتے ہیں ان کو سب کو ختم کر دیتا تاکہ کوئی سراغ لگ کے وہاں نہ پہنچ جائے۔ اچھا آپ کی بیٹی نے تو کمال ہی کر دیا، اسماء بنت ابی بکر، وہ رات کی تاریکی میں جہاں ایک مرد کا سفر کرنا بڑا مشکل ہے، وہاں حضرت ابو بکر صدیق کی لختے جگر حضرت اسماء بنت ابی بکر کیا کمال کیا، رات کی تاریکی میں لوگوں کی سارا دن انفارمیشن بھی اکٹھی کرتی، رات کی تاریکی میں سواری کے کھانا باندھا، جب کھانا باندھنے لگی تو دیکھا کہ باندھنے کے لیے رسی نہیں ہے، یہاں پہ پٹی باندھی جاتی ہے، آپ نے پٹی اتاری، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک کے ساتھ کمر کو باندھ لیا، دوسرے کے ساتھ کھانے کو باندھ لیا، اور کھانا باندھ کر وہ اوپر غار ثور میں سرکار کی بارگاہ میں چلی گئی رات کی تاریکی میں، اور جا کے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا؟ عرض کہ حضور رسی نہیں تھی، پٹی میں نے اتار دی۔ حضور نے ان کو یہ خطاب دیا ذات النطاقین، دو پٹیوں والی۔ اب عزیز سامعین محترم، جب غار میں پہنچے حضرت ابوبکر صدیق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جانے لگے، اس وقت بڑا یہ کمال کا منظر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے عرض کہ حضور آپ ٹھہریں، میں غار میں پہلے جاؤں گا، کہیں ایسے نہ ہو کہ غار کے اندر کوئی ایسی موذی چیز ہو آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، میں پہلے جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے، غار کو صاف کیا، وہاں سوراخ تھے کافی سارے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے روایت کیا تھا اپنی قمیض اتاری، قمیض کو پھاڑا اور اس قمیض کے ٹکڑے کیے، سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ اچھا یہاں مختلف روایات ہیں وہاں مفسرین نے ذکر کی ہیں، میں ان کا مجموعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک سوراخ باقی رہ گیا، عرض کیا حضور اندر تشریف لے آئے، رات کا سفر کر کے تھکے ہوئے تھے، کہا ٹھیک ہے ابوبکر، میں آ گیا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی ران کے اوپر اپنا سر انور رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ ایک سوراخ باقی تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایڑی مبارک اس کے اوپر رکھا، آپ کی ایڑی اس کے اوپر رکھ دی۔ اب وہاں محدثین کہتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، وہاں اس سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا جس کی عمر تقریباً 1100 سال تھی، 11 صدیاں ہوئی تھی اس کو۔ کہاں تھا؟ اس غار میں۔ کس لیے تھا؟ وہ بھی سرکار کی زیارت کرنا چاہتا تھا، میرے آقا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ 11 صدیاں ہو گئی، اب اس نے دیکھا کہ جس کے انتظار میں 11 صدیاں میں نے گزار لی، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے سوراخ کو بند کر دیا گیا۔ اچھا اب اس نے وہاں سے ڈنگ مارنا شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی مبارک اوپر تھی، آپ نے ٹانگ کو ہلانا یہ مناسب نہ سمجھا کہ سرکار آرام فرما ہے۔ اچھا وہ نیچے سے ڈنگ مارتا رہا، جب زہر سرایت کر کے جسم میں منتقل ہونا شروع ہوا اور درد حد سے بڑھ گیا، جب درد حد سے بڑھتا ہے اس کا اظہار سب سے پہلے آنسو کرتے تھے، یہ آنسو انسان کے درد کو باہر نکالتے ہیں، تو آپ کی آنسو ایک ٹپکا اور کریم آقا علیہ السلام کے رخسار مبارک پہ گرا۔ حضور اٹھے، پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کیا حضور مجھے کوئی زہریلی چیز اس سوراخ کے اندر سے تنگ کر رکھی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ایڑی ہٹاؤ، جب ایڑی ہٹائی تو وہ سانپ ڈنگ مار رہا تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے لعاب دہن اپنا تھوک مبارک لعاب باہر نکالا، ایڑی پہ لگایا، اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ عزیز سامعین محترم، یہ سفر محبت ہے، یہ سفر عشق ہے۔ کون اس طرح جانثاری کرتا ہے؟ یہ صرف ابوبکر صدیق ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کے ساتھ رکھے۔ اچھا جب وہ ساتھ رکھے تو یہاں انہوں نے ایک کھوجی کا بھی انتظام کیا، چلو حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے 100 اونٹ کا لالچ دیا، جو تلاش کرے گا 100 اونٹ اس کو دیا جائے گا۔ اچھا وہ کھوجی تلاش کرتے کرتے قدموں کے نشان ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ بھی غار کے قریب پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا پریشان ہو گیا، کہا کہ حضور وہ سامنے آ گیا، اگر پاؤں کی طرف دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ بھی ذہن میں رکھیں جب بھی کوئی پریشانی آئے تو یہی کہا کریں، غم کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ سے مانگا کر، اللہ تعالیٰ کو اپنا حال دل سنایا کرو۔
سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں رویا کرو. اور یار دنیا والوں کو بعد میں بتاؤ، پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں رکھو. میرا رب سنتا بھی ہے، میرا رب دیکھتا بھی ہے، شارب سے زیادہ قریب ہے. اللہ کی بارگاہ میں فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے. پریشانی کو یہ بتاؤ اللہ ہمارا بہت بڑا ہے. پریشانیاں چھوٹی ہوتی ہیں، رب کی ذات بڑی ہے. پریشانیوں کو رب کے بارے میں تعارف کروایا کرو. فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے فرمانے کی دیر تھی، وہاں فوراً مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے. تو وہاں جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ اس غار میں دیکھتے، کہا غار میں اگر کوئی گیا ہوتا یہ جالا کیا آگے سے بنتا یا اتر جاتا؟ انڈے کون دے سکتا ہے؟ انڈے نہ ٹوٹتے. لہٰذا وہ پچھلے پاؤں واپس چلے گئے. اب عزیز سامعین محترم، یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں غار میں رکھے. 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خدمت کرتے رہے. 3 دن تک آپ کا خاندان کھانا اور پانی پہنچاتا رہا، خدمتیں کرتا رہا. 3 دنوں کے بعد سفر شروع ہوا. اب مدینہ شریف کی طرف سفر شروع کر رہے. اچھا رستے میں ایک جگہ دیکھے کہ شخص تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آپ کی طرف آ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق پھر پریشان ہو گئے، عرض کیا کہ حضور وہ کوئی اور آ رہا ہے، لگتا ہے یہ تو سراقہ بن مالک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب وہ قریب آیا 3 نیزے کے فاصلے پہ، 15-20 فٹ کا لگا لے فاصلہ، اتنا رہ گیا. جب گھوڑا دوڑاتے ہوئے سرکار کے قریب آنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا اس کو پکڑ لو. زمین نے فوراً اس کو دبوچ لیا. اس کا گھوڑا وہاں ٹخنوں تک زمین کے اندر دھنس گیا. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا، اس نے معافی مانگی، کہا مجھے چھوڑ دیں، یہ زمین مجھے چھوڑ دیں، میں واپس چلے جاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا رکی ہی، اس کو چھوڑ دو. زمین نے چھوڑ دیا، پھر واپس جانے لگا. پھر شیطان نے دل میں کہا کہ یار دوبارہ کوشش کرو، پکڑو دوبارہ، 100 اونٹ ہیں. وہ دوبارہ دوڑ کے آنے لگا. سرکار نے پھر زمین کو حکم دیا پکڑ لو اس کو. اب وہ پہلے ٹخنوں تک گھٹنوں تک پکڑا گیا. پھر معافی مانگی، حضور معاف کر دیں، رحمت للعالمین ہے. سرکار نے پھر زمین کو حکم دیا چھوڑ دیا. پھر واپس جانے لگا. پھر شیطان نے دل میں غلبہ کیا، پھر دوڑتا ہوا آیا. سرکار نے پھر زمین کو حکم دیا، زمین نے پھر پکڑ لیا. اب تیسری مرتبہ جب پکڑا تو اس نے کہا کہ اب ذہن میں یہ خیال آیا کہ نہیں یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. دل میں توبہ کی، سرکار سے معافی مانگی. میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان سنیں، غیب دان نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں سراقہ تو 100 اونٹوں کے لیے دوڑ رہا ہے، میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اب کیسر و کسریٰ کب فتح ہوگا صحابہ کرام کو نہیں پتا ہے، لیکن سرکار کو پتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا. یہ کیسر و کسریٰ ایران عراق شام کو کہتے ہیں. فرمایا کہ اس کے جب فتح ہوگا وہاں سے کنگن اتریں گے، آئیں گے وہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. اب یاد رکھے سونے کے کنگن مرد کے لیے پہننا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. انگوٹھی پہننا بھی جائز نہیں، چاہے منگنی شادی کی بھی ہو، اور محبت کا اظہار کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھتے، فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پہن رکھا ہے. صحابی رسول نے اتاری انگوٹھی نیچے پھینکی. سرکار چلے گئے. صحابہ نے کہا اس صحابی کو یہ انگوٹھی اٹھا لو. کہا نہیں، حضور نے جو اتروا دی ہے اب میں اس کو دوبارہ نہیں اٹھاتا. اتنی محبت. یہ پہننے کے لمحے کے لیے بھی جائز نہیں، لیکن جس کو سرکار سونا پہنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن، جب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور تھا، یہ کسریٰ جب فتح ہوا ایران تو وہاں سے سونے کے کنگن آئے. امیر المومنین نے فرمایا بلاؤ سراقہ بن مالک کو. میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا، اور خود امیر المومنین نے سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے. عزیز سامعین محترم، یہ سفر محبت جاری ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو مختلف روایات ہیں، مدینہ والے فوراً آتے اور روزانہ آ کے باہر آ کے سرکار کا انتظار کرتے.
کئیوں نے دیکھا ہوا تھا، کئیوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہودی ایک دفعہ ایک پہاڑی پہ چڑھا ہوا کچھ اپنے قافلے کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، ایک سفید کپڑے پہنے۔ جب آپ سفر پہ جا رہے تھے رستے میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے سفید کپڑے دیے، حضرت ابوبکر نے بھی پہن لیے، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہن لیے۔ اب مزے کی بات، جو آخری بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب حضرت ابوبکر صدیق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ وہاں پہنچے جہاں وہ مدینہ شریف والے انتظار کر کے تھے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک طرف چلے گئے، لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے گمان کیا کہ ابوبکر صدیق کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آ کے ملنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر حیران ہے کہ یہ مجھے مل رکھے ہیں، مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رکھے ہیں، حالانکہ حضور تو وہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار ایک سائڈ پہ تھے اور وہاں دھوپ آ گئی، آپ نے فوراً کپڑا پکڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر دیا۔ اب تمام مدینہ شریف والے سمجھ لے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے۔ اب نقطے کی بات یاد بتانا یہ چاہتا ہوں، مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رہے تو انوار رسالت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق اتنے جذب ہو گئے تھے، سرکار کے انوار حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر اتنے چھا گئے تھے کہ آپ اس قدر ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ابوبکر کون ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اس قدر انوار و تجلیات آپ کے اوپر جا گیا، یعنی 3 دن 3 راتیں وہاں پہ رہے تھے۔ اسی لیے مدینہ شریف والوں نے سمجھ لیا تھا کہ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ عزیز سامعین محترم، یہ سفر بڑا کمال کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان اثنین ہیں، 2 میں سے دوسرے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق بڑے جگہ پہ 2 میں سے دوسرے تھے۔ غار میں 2 میں سے دوسرے آپ تھے، مزار میں سے 2 میں سے دوسرے آپ تھے، اسلام کی تبلیغ میں 2 میں سے دوسرے آپ تھے، اسی طرح مصلی محمدی پر کھڑے ہونے کے لیے 2 میں سے دوسرے بھی آپ تھے۔ اور مزے کی بات یہ، جب ساری دنیا کو میدان محشر میں قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے سرکار اٹھیں گے، اس کے بعد 2 میں سے دوسرے صدیق اکبر اٹھیں گے۔ وہاں بھی ثانی اثنین ہیں، 2 میں سے دوسرے ہیں۔ یہ محبتوں کا سفر ساری زندگی شروع رہا، اور جب دنیا سے اٹھیں گے پھر بھی یہ سفر وہاں بھی شروع رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانساری عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔